وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے۔ اللہ رب العالمین مزید ایمان مضبوط کرنے کی اور ایمان کی مضبوطی کے اسباب تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ کھجور کے درخت کو کیوں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی طرح سے اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو کہا گیا ہے یہ شجرہ طیبہ ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید کی دی ہے کہ یہ درخت جب زمین پکڑ لیتا ہے تو پھر آندھیوں کا، طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے کلمہ توحید جب راسخ ہو جائے دل کے اندر اور دل بھی صادق ہو تو اس کا انجام بہت ہی پائیدار اور بہت ہی بہتر اور بہت ہی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی ہے؟ ایسے جیسے پاکیزہ درخت ہے، اس کی اصل اور جڑ ثابت ہو اور اس کی شاخیں بلندی کو چھو رہی ہوں۔ کہتے ہیں وہی الشجرۃ التي ضربها الله مثلا للمؤمن في عموم نفعها وبقائها وتنوع فائدتها۔ اس درخت کی مثال اللہ رب العالمین نے اس لیے دیا ہے کیونکہ مومن کا بھی فائدہ بالکل ہی عام ہے اور اس کھجور کے درخت کا فائدہ بھی بالکل ہی عام ہے۔ مومن بھی ثابت قدم رہتا ہے، یہ درخت بھی آندھی طوفانوں کا مقابلہ کرتا رہتا ہے اور بہت سے فوائد ہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، کہ ایک درخت ایسا ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا اور وہ درخت مسلم کے مثل ہے۔ حدثونی ما ہی، صحابیوں بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ قال فوقع الناس فی شجر البوادی، تو لوگ جو ہیں اپنے خیالات کی دنیا میں کھو گئے اور وادیوں میں جتنے بھی درخت پائے جاتے ہیں تمام کے بارے میں سوچنے لگے۔ قال عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فوقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ فاستحییت، تو مجھے شرم آئی اور میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کے درمیان اس کو بول نہ سکا۔ ثم قالوا، پھر صحابہ کرام نے عرض کیا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہی مجھے بتا دیجئے، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ قال ہی النخلہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح البخاری 60 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن ابتلاءات کا، مصائب کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، لیکن ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی جاتی ہے۔ انبیاء بالکل ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ مومن آدمی کا تعلق رب کائنات سے ہوتا ہے، اس قدر ایمان باللہ، اللہ پر ایمان راسخ ہو جاتا ہے کہ یہ زمینی مشکلات کو کم تر سمجھتا ہے، حقیر تر سمجھتا ہے، ہمیشہ لو لگاتا ہے رب کائنات سے۔ موحد کی یہ پہچان، موحد کی علامت اور موحد کی نشانی ہے کہ اس کا تعلق رب کائنات سے ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق آسمان سے ہے، زمین سے نہیں۔ زمینی خداؤں کو، کرتب کرنے والوں کو مومن درخور اعتنا بھی نہیں سمجھتا اور نہ کوئی ویلیو دیتا ہے۔ اس لیے مومن جہاں کہیں بھی رہتا ہے ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، جبکہ مشرک کا حال یہ ہے کہ جتنے کنکر اتنے ہی شنکر،
اور زمانہ بدلتا رہتا ہے اور مشرکوں کے معبود بھی بدلتے رہتے ہیں، مشرکوں کے معبود بھی بدلتے رہتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ کے منکرین مشرک ہوں، ان کے معبود بدلتے رہتے ہیں۔ اس گاؤں میں کوئی اور مشکل کشا ہے، اس گاؤں میں کوئی اور مشکل کشا ہے، اس شہر میں کوئی اور مشکل کشا ہے، اس شہر میں کوئی اور مشکل کشا ہے، اس کنٹری کا بابا کوئی اور ہے، اس کنٹری کا بابا کوئی اور ہے، لیکن مومن ہر حال میں رب کائنات سے لو لگاتا ہے۔ اور یہ ہے نخلا کھجور کا درخت، پائیدار بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور معمولی بات پر جھکتا نہیں بلکہ ثبات قدمی کا ثبوت دیتا ہے۔ مومن بھی پریشانیاں آتی ہیں، مومن کے بچے بیمار پڑتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ مشرک فوراً بابے کے پاس لے جاتا ہے، معمولی تکلیف پر بھی باباؤں کی مردوں کی دہائی دینا شروع کر دیتے، لیکن موحد آدمی ثابت قدم رہتا ہے۔ عظیم ترین حدیث ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، اور اس مثال سے مومن کو ہمیشہ اپنے اوپر اپلائی کرتے رہنا چاہیے۔ کیا واقعتاً یہ مومن ہے، توحید ہے اس کے اندر ثبات قدمی ہے یا نہیں ہے؟ مشرک کی طرح سے ڈاواں ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر ہی مڑ جائے۔ مومن موحد ایسا نہیں ہوتا، ثابت قدم رہتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، مقابلہ، آندھیوں کا مقابلہ، طوفانوں کا مقابلہ،